once again آپ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا. America has a history of letting down its allies and you did it once again. کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ آپ کی لڑائی ہے, لیکن آج جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کو اتنی جوتیوں سے مار پڑی ہے اس کو باقاعدہ, تو آپ نے کہا نہیں سیز فائر کر لو بھی. مبشر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. بٹ آف اے کریکشن, آئی ڈونٹ ریپرزینٹ دی US گورنمنٹ. واٹ ایور, آئی مین میرے لیے آپ ہی ہیں. I served in the US government till January اور I was advisor to the President of the United States, but اب میں نہیں ہوں ایز اے پرائیویٹ سٹیزن. آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے پہلے تو آپ اس کو دیکھیے کہ امریکہ کا رول دنیا میں ابھی ایک ایسے لگتا تھا کچھ عرصے پہلے تک that there is no world order, right? Eventually what happened? Eventually America intervened and this thing happened. Why? America intervened Why? because America didn't want to continue the war. Why? Why war? انڈیا کو مار پڑ رہی تھی نا. اگر یہی مار دیکھیں, پاکستان کو پڑ رہی ہوتی تو نہیں آنا تھا. That is not true. That is not true. دیکھو اسے وہ فلیش پوائنٹ جو یہ کرتے ہیں نا ٹی وی پر آ کر اس قسم کی باتیں کرتی ہیں, irresponsible statement. 3 دن جب پاکستان میں فائرنگ ہوتی رہی ہے, جب پاکستان میں میزائلز آئے ہیں, سٹیزنز میں شہید ہوئے ہیں, بچے مارے گئے ہیں, عورتیں ماری گئی ہیں, ہمارے ہر شہر میں ڈرونز پھرے تھے, تب تو ڈی وینس کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خیال نہیں آیا تھا. مبشر صاحب آپ یہ بتائیں, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کیا آؤٹ کم چاہتے تھے اس وار کا, اور کیا اچیو کرنا میں چاہتا تھا ونس اینڈ فار آل نریندر مودی جو ہے آئندہ کبھی پاکستان کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے, وہ انگلیاں توڑ دیں. ہو گیا. What else? ہو گیا آف کورس. اب نہیں اٹھا سکے گا. پاکستان نے ایگریشن نہیں دکھایا. دیکھیں پاکستان یہ بہت عرصے کے بعد یہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک رسپانسبل فیس دکھایا ہے. انہوں نے بالکل انہوں نے کسی اس قسم کا کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے ایسے لگے جیسے ایگریسو ہے یہ اور ناٹ ویل تھاٹ آف. ایون دی ایجنسیز who are talking on behalf of the government of Pakistan, very sober, very sober. اور جس طرح سے انہوں نے اس کو مینیج کیا, اور لیکن in the end what happened? In the end پاکستان سرخرو ہوا اس میں, رائٹ. الحمدللہ پاکستان نے اپنی جو ایک کیپیبلٹی ویسے پتہ ہے میں ایک بات کہوں, اپنی آپ کو دکھ تو نہیں ہوگا. نہیں, مجھے اب تو آپ کی بہت باتوں میں دکھ ہوتا ہے. کہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانیوں کو چائنا کی سپورٹ یاد رہے گی, جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے. چائنا کو بھی پاکستان کی سپورٹ یاد رہے گی. اچھی بات ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان, ویلکم ٹو. کیا نام ہے ان کی کمپنی کا؟ وینگڈو. اس کے شیئرز 40, اس کے شیئرز 40% اوپر چلے گئے. اور رفائل جو ہے وہ کباڑیاں لے رہے ہیں. رفائل کباڑیاں لے رہے ہیں. That's true. French government wants to get the remaining Rafales back. So go ahead. نہیں مجھے بتائیں اپنا, آپ کو پتا ہے نا کہ S-400 کا کیا حال کرا دیا آپ نے, براموس کا کیا حال کرا دیا. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, toys need boys as well. So it's not the platform. That's true. It's not on the platform. آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو, if you are not coordinated, if you are not doing the right thing, then Rafael can do much. آپ کو میں نے کتنے دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان will whip India, کتنی پہلے کہا تھا, کتنی کانفیڈنٹلی کہا تھا مجھے. اور کل بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی. کل دوپہر کو میں, آپ, شامی صاحب وغیرہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, تو خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے پلینز گر گئے اور وہ پائلٹ پکڑا گیا. میں نے کہا فیک نیوز ہے. میں نے سنتے ہی کہا تھا یہ فیک نیوز ہے. کیوں؟ پاکستان نے سارٹ ہی نہیں کی تھی. جب اٹیک ہی نہیں کیا تھا تو اس کو کنفرم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بٹ بشیر صاحب, یہ جو وار ہے نا جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں, یہ اب زمینی وار نہیں رہی. نہیں ہے. دیکھیے یہ وار از فرام دا اسکائز, وار از فرام دا اسپیس. whoever dominates the space will win the war. Right. In the end, this is what is going to happen. Right. And چائنا کے پاس اسپیس میں ڈومیننس ہے اس وقت, اتنی نہیں ہے جتنی امریکہ کے پاس ہے آف کورس, لیکن چائنا کے پاس I can argue on that. No, وہ تو مطلب we can argue on anything. Yeah. But yes, but چائنا کے پاس enough ہے, which proved here, right? Which is proven here. کیونکہ جو BRVs استعمال ہوئے تو وہ تو جو ان کو رسپانس ٹائم تھا رافیل کو 9 سیکنڈ. جگرا بھی چاہیے کرنے کے لیے, اسکل بھی چاہیے, ٹریننگ بھی چاہیے, aptitude بھی چاہیے, approach بھی چاہیے. So that's what happened, right? And so many departments have to sync together. So yes, of course. So this is what happened. Otherwise Rafael 4. میں کبھی کسی دشمن کو بھی میں اس کو ڈی گریڈ نہیں کروں گا, میں انڈیا کی آرمی کو ڈی گریڈ نہیں کروں گا, کبھی بھی میں ایسی بات نہیں کروں گا. But they were not adequately trained to face us.
میں یہ کہوں گا. دیکھیں پاکستان اس وقت جو ہے نا کنٹینیوس وار ایوری ڈے بیٹل ہارڈنڈ ہے. اٹ از رائٹ 43 years. اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں نا بورڈ اگر رائٹ پہ ہو رہی تھی تو دے ہیو ٹو شفٹ ٹو دا لیفٹ, سو بیسیکلی اٹس جسٹ ٹرننگ فرام دی ادر سائڈ اینڈ میک دا تھنگز ہیپن دی سیم وے دے آر میکنگ اٹ ہیپن all along since last many years. Dr. Maria Sultan, welcome to our Situation Room. I have to put a scenario to you, across to you. کیونکہ میں شاہد احمد خان صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا. میں کیوں نہیں کرتا؟ آپ مجھے ایجوکیٹ کریں, آپ ہمیشہ ایجوکیٹ کرتی ہیں. دیکھیں 2 سال سے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, اور یوکرین کے پاس ٹوٹل امریکن آرمز اور آرمومنٹ ہے, یورپین اکوپمنٹ ہے, یورپین آرمومنٹ ہے. رشیا سیکنڈ ورلڈ پاور ہے, آئی مین چھوٹی ہے بڑی ہے بٹ اٹس اے ورلڈ پاور. وہ ہے 2 سال لگ گئے ان کو وار کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکے کہ وہ ڈیسائسو ہو جائے. پاکستان نے 5 گھنٹے میں وہ کر کے دکھا دیا. 6 گھنٹے پہلے دن, 5 گھنٹے آج صبح کے دن, اور 11 گھنٹے کے اندر پاکستان نے 4th biggest army of the world کے گھٹنے لگا دیے زمین سے. Isn't that a moment to be proud of? I think کہ جی ہم جتنا کہیں اتنا کم ہے. اللہ کا کرم ہے. یہ military history میں this is going to be a war which is going to be taught in military schools for decades to come. True. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ we work on Pakistan defense issues. This is the reality. آپ نے 3 طرح کی جنگ لڑی ہے جو شاید لوگوں کو اس وقت ملٹری پلین کے اوپر میں بات کری, میڈیا کی بات نہیں کری. آپ نے پہلے ڈیفینسو جنگ لڑی ہے, آپ نے الیکٹرانک جنگ لڑی ہے جس کے اندر آپ نے جیمنگ, اسپوفنگ, یہ تمام چیزیں جو آپ سنتے ہیں ان سب کو آپ نے کیا. اس کے بعد پھر آپ نے اوفینسو جنگ لڑی ہے جس میں آپ نے سائبر اٹیک کیا ہے, جس میں آپ نے آدھے سے زیادہ انڈیا کی لائٹس آف کی ہیں. آپ نے ایک ڈیفینس کوریڈور بنایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان کی جو ڈیفینس سسٹمز ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنا جو 3rd ویو آف اٹیک آپ کے اوپر کیا تھا ود ڈرونز, آپ نے اس کو کاؤنٹر کر کے آپ نہ صرف S-400 کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شاید لوگوں کو نہیں ہے. S-400 صرف ایک بیٹری. ماریا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بات کسی کو نہیں پتا, میں آپ کو بڑی کانفیڈنٹلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے کل رات کو انڈیا کے 2 ڈیمز کو بھی ہیک کیا اور ان کے سپل ویز کھول دیے, اور انڈیا ان کو بند نہیں کر سکا دوبارہ. دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اینڈ دا ایشو از ناٹ دس کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. آپ نے پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے اوپر اور جو ہے ٹوٹل ڈومیننس دکھائی ہے. اور ایک اس کو ایک ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں کہ آپ کی جو انیشیٹو ڈومیننس ہے اس نے آپ کی ایسکلیشن ڈومیننس کو پرویل کیا ہے, اور آپ نے ایسکلیٹ کیا ٹو ڈی ایسکلیٹ. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہماری بات چیت کو دنیا سمجھے, اس پہ ہر کسی نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان جواب نہیں دے سکے گا. ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کوئی چھوٹا سا جواب دے گا جس کو یہ انٹرسیپٹ کر لیں گے.